سعودی بادشاہ محمد بن سلیمان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جنت البقیع میں خفیہ تہہ خانوں میں کیا کرتا تھا؟ ویڈیو نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تہلکہ خیز خبر نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سعودی شہزادے محمد بن سلیمان کا ایسا راز جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آخر وہ رات کے وقت قبرستان پر کون سا عمل کرنے جاتا تھا؟ گورکن نے جب اس کا پیچھا کیا تو کیا دیکھا؟ ایک صحافی نے اپنی کیا رائے پیش کی؟ کیا سعودی شہزادے کو سزا دی گئی یا نہیں؟ سعودی شہزادے کے مکمل راز کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تو آئیں چل کر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جنت البقیع کے گورکن کا کہنا ہے کہ پچھلے ماہ سے سعودی شہزادے کی جنت البقیع میں بہت زیادہ چکر لگنے لگے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے جب سے جنت البقیع میں ڈیوٹی سنبھالی ہے، ایک مہینے میں میں نے کئی بار محمد بن سلیمان کو جنت البقیع میں آتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات زیادہ حیران کن اس لیے بھی ہے کہ محمد بن سلیمان کو اکثر آدھی رات کو ہی جنت البقیع میں آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جب گورکن نے جنت البقیع میں گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے پوچھا کہ آخر سعودی شہزادہ رات کے وقت ہی یہاں پر کیوں تشریف لاتے ہیں، تو اس چوکیدار کا کہنا تھا کہ تم زیادہ اس بات کی طرف توجہ نہ دو۔ گورکن کا کہنا تھا کہ وہ چوکیدار کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ کہ آخر رات کے وقت ہی وہ کیوں یہاں آتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ دن کے وقت لوگوں کا ہجوم بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ رات کی تنہائی میں یہاں آتے ہیں۔ وہ گورکن کہنے لگا مجھے بڑا تجسس تھا۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ آخر ان کا یہاں کون عزیز دفن ہے جس کی عیادت کے لیے وہ مہینے میں 4 بار آتے ہیں۔ چوکیدار کہنے لگا تمہیں کہا تو ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے معاملات ہیں، تم اس پر زیادہ توجہ مت دو۔ لیکن ایک مرتبہ ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا کہ گورکن کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ دوستو، گورکن کا کہنا تھا کہ رات کا پہر تھا اور وہ قبرستان کا چکر لگا کر اپنے کمرے میں جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دیر آرام کر لے کہ اس نے سعودی شہزادے کی گاڑی کو قبرستان کے سامنے کھڑے دیکھا۔ اس گورکن کو پہلے ہی تجسس تھا کہ آخر رات کے پہر سعودی شہزادہ یہاں کیوں آتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس کی قبر پر آتا ہے، کیونکہ چوکیدار اس وقت قبرستان میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اسی لیے وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سعودی شہزادہ اکیلا قبرستان کے اندر داخل ہوا اور اس کے گارڈ قبرستان کے باہر پہرے داری کرنے لگے۔ یہ بات بھی حیران کن تھی کہ سعودی شہزادہ کبھی بھی اکیلے کہیں نہیں جاتا تھا، اس کے 2 گارڈز اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ جیسے ہی سعودی شہزادہ قبرستان میں داخل ہوا، اس نے ایک نظر پورے قبرستان میں دوڑائی تھی اور اس کے بعد احتیاط سے قدم لیتے ہوئے وہ ایک کونے کی قبر کے پاس چلا گیا اور اس قبر پر بیٹھ کر اس نے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر گورکن حیران زدہ رہ گیا کہ آخر وہ کس کی قبر کو کھودنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی عزیز و اقارب یہاں دفن بھی ہے تو اس کی قبر کو کیوں کھود رہا ہے؟ یہ تو ایک غلط عمل ہے۔ لیکن اس کے بعد جو منظر اس نے دیکھا اس کا دل دہل کر رہ گیا تھا، کیونکہ قبر کھودنے کے بعد اس گڑھے کے اندر سعودی شہزادہ جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آخر سعودی شہزادے کا قبر کے اندر کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ گورکن پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس پر ایک بدحواسی سی سوار ہوئی تھی۔ یکدم ہی گورکن کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ گورکن کی تو گویا جان نکل گئی تھی کہ شاید کوئی چوکیدار اس کو دیکھ چکا ہے اور اب اس کی شامت سعودی شہزادے کے ہاتھوں آئے گی، کیونکہ پہلے بھی ایک گورکن کے ساتھ ایسا ہی کوئی معاملہ ہو چکا تھا۔ وہ ماضی کی سوچ میں گم تھا کہ اچانک سے بلی کے بولنے کی آواز اس کو اپنے عقب سے آئی تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ شاید کوئی بلی تھی جو اس کے پیچھے موجود تھی۔ وہ گورکن یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس قبر کے اندر سعودی بادشاہ کیوں گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد سعودی شہزادہ اس قبر سے باہر آیا، اپنے کپڑے جھاڑے، مٹی کو دوبارہ سے قبر پر ڈالنے لگا اور واپس چلا گیا۔ وہ گورکن حیران تھا کہ آخر اس قبر کے اندر ایسا بھی کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ بنا آکسیجن کے سعودی شہزادہ بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کچھ دیر بعد گھر کو روانہ ہو گیا۔ دوستو، گورکن اب زیادہ تر اس قبر کے پاس منڈلانے لگا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں کہ آخر اس قبر میں ایسا بھی کیا ہے۔ اگلی بار جب سعودی شہزادہ آیا تو اس کے ہاتھوں میں کالے رنگ کا تھیلا بھی تھا۔
اس بار وہ تھیلا لے کر قبر میں اترا تھا، لیکن اسی وقت چوکیدار نے اس گورکن کو دیکھ لیا اور اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا یہ سب دیکھ رہے ہو، اگر میں نے محمد بن سلیمان کو بتا دیا تو جانتے ہو نا کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ وہ گورکن معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس چوکیدار نے اس کو قبرستان سے باہر نکال دیا اور آخری وارننگ دی کہ تم دوبارہ مجھے رات کے اس وقت قبرستان کے گرد منڈلاتے ہوئے نظر نہ آنا۔ گورکن نے توبہ کر لی کہ آئندہ ایسی جسارت کبھی نہیں کرے گا، لیکن دوستوں سچائی چھپائے نہیں چھپتی۔ وہ گورکن پولیس اسٹیشن چلا گیا اور ساری بات پولیس افسر کو بتا دی۔ پولیس افسر کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس گورکن کو پاگل قرار دے دیا گیا۔ یہ کہا جانے لگا کہ یہ بہکی باتیں کرتا ہے اور سعودی شہزادے پر غلط قسم کے الزامات لگاتا ہے۔ گورکن چیختا اور چلاتا رہ گیا کہ ایک بار میری بات سن لو اور ایک بار میرے کہنے پر اس قبر کو کھود کر دیکھا جائے کہ آخر اس قبر میں کیا ہے۔ اگر واقعی اس میں کچھ نہ ہوا تو بے شک میرا سر قلم کر دیا جائے، میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات ایک صحافی بھی سن رہا تھا جو کہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ صحافی کہنے لگا کہ ہم ایک بار اس گورکن کی بات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن پولیس اس بات کے لیے تیار نہ تھی۔ صحافی نے کہا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں امیر، غریب، بادشاہ، غلام کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ شاید آپ لوگ وہ واقعہ بھول گئے ہیں جب ایک حسب نسب رکھنے والی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، تو وہاں کے معزز لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس فاطمہ نامی عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے سے نہیں ہچکچائے تھے، تو پھر ہمیں اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس صحافی کی بات کسی نے نہ سنی اور اس صحافی نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو اٹھانا شروع کر دیا۔ تب یہ راز فاش ہوا کہ اس قبر کے اندر ایک تہہ خانہ بنایا گیا تھا جہاں پر آکسیجن کے سلنڈر بھی رکھے گئے تھے۔ وہاں پر خفیہ طور پر سونے کے چھوٹے چھوٹے بلاکس رکھے جا رہے تھے جو کہ سعودیہ کے ایک پہاڑ سے نکالے جا رہے تھے، اور خفیہ طور پر اس کو چھپانے کے لیے قبر کا انتخاب کیا گیا تھا، اور یہ کام نہایت ہی رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ خبر جیسے ہی سوشل میڈیا پر پھیلی تو تہلکہ مچ گیا۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کے سوال و جواب شروع ہوتے، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سعودیہ کے پہاڑی علاقوں میں سے کون سا پہاڑ ایسا تھا جس سے سونا نکل رہا ہے؟ پیارے دوستو، کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک شخص سونے کے پہاڑوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ سعودی شہزادے نے بھی وہاں سے سونا نکلوا کر قبر کے اندر بنائے گئے تہہ خانے کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سعودی حکومت کے تحت اس سونے پر کسی بھی حاکم کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسی لیے یہ کام کافی رازداری سے کیا گیا تھا اور یہ ایک سنگین جرم ہے، لیکن اس کے باوجود اس گورکن اور صحافی کو جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ دوستو، یہ وہ خبر تھی جو کہ سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کروائی جا رہی تھی۔ اب یہ خبر کتنی سچی ہے اس کی تصدیق کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے اس بات کی تصدیق ضرور کی ہے کہ سونے کے پہاڑ سعودیہ میں موجود ہیں، لیکن سعودی شہزادے کا سونا قبر میں چھپانا، اس خبر کے بارے میں کوئی بھی تصدیق فی الحال کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔